ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪੂ ਹੀ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰੋਣੇ ਕੋ ਛੁਪਾਨਾ ਹੋਤਾ। ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਜ ਪਾਂਝ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਚੀ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰਿਜ਼ਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸ਼ਕ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਜਾ ਬੈਠੇ دودھ وچ سرکہ پا ہائے ہائے ہائے. پاکستان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا تھا اور جب تک وہ مقاصد روبہ عمل نہیں آتے پاکستان کی روح تڑپتی رہی. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح. محترم ناظرین، کوئی تمہیدی کلمات نہیں، لفظ جن کی انگلیوں پر رقص کرتے ہیں اور زبان شناس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کا اپنا درجہ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں رکھتے ہیں. میں کیا تمہیدی کلمات کہوں، آج میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. جس شخصیت کے پاس میں موجود ہوں اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. بولتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو بھی کمال کرتے ہیں. اور جو بھی دانشور ہوتے ہیں کسی بھی سماج کے، کسی بھی معاشرے کے، وہ یقیناً کسی معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں. وہ ایک راستہ فراہم کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کی، اور معاشرے میں موجود لوگ اس راستے کو اپنا کر کے اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں. یہ بہترین نقاد ہوتے ہیں، یہ بڑے آسن انداز میں تنقید بھی کرتے ہیں اور پھر ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں. ایسی ہی شخصیت جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی قومی زبان کی خدمت کی اور پھر اس سے بڑھ کر کے اپنی مادری زبان کو روشناس کروایا اور پوری دنیا کے سامنے اپنی مادری زبان کا صحیح امیج سامنے کیا، واضح کیا، اور لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے، اور پنجابی زبان جو کہ ان کی مادری زبان ہے اس سے قریب ہونے لگے. آئیے میں اب اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون سی شخصیت موجود ہیں. عالی مرتبت جناب عالی پروفیسر محمد انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے مجھے متعارف کرایا. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. سب سے پہلا کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی اردو ہماری قومی زبان، جی 40 سال آپ نے فارسی پڑھائی، آپ کی نظمیں پنجابی میں مشہور ہوئیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں، اصل میں کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، اور جس زبان میں مجھے زیادہ دسترس ہے وہ پنجابی زبان ہے. اس پہ کوئی شک نہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں اردو میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا، لیکن پنجابی چونکہ میری مادری زبان ہے اس لیے اس میں لکھنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی. اور اس لیے آپ کی شاعری جو ہے اس میں ایک محبت کا رنگ، چاہے وہ مزاح میں ہو، چاہے وہ غزلیات ہوں، چاہے سنجیدہ شاعری ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نچوڑ آپ کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، میں آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھے دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ آں قطرائے شبنم نگوید برسر خارے، میر اقسم جی آں قطرائے شبنم نگوید برسر خارے منم آں قطرائے شبنم کے سر خار میر اقسم. آپ کی زندگی کہیں ایسے نشیب و فراز سے تو نہیں گزری کہ آپ نے مزاح میں بھی مزاج کی بات کر دی، اور آپ نے جو فرمایا کہ آپ کے اشعار مزاحیہ اشعار، ان کو نچوڑا جائے تو ان میں سے آنسو ٹپکے، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. میرے بچپن کا میرا شعر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر میری شاعری پہ حاوی ہے، اور وہ شعر ہے کہ جو ہنسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا. واہ. ہے جی. تو اصل میں یہ دراصل میں نے زخموں کو پھول بنانے کی کوشش کی ہے. تو میں نے کہا کہ کہا وہ ہے
جس سے نچوڑے تو اس میں سے آنسو ٹپکنے واہ لگے۔ اور اصل میں تو یہ ہے نا کہ جس دنیا میں میں رہتا ہوں، جس لمحے میں میں موجود ہوں، اس میں جو دکھ ہیں وہ محلے کی سطح پر کون سے ہیں، شہر کی سطح پر کون سے ہیں، ملک کی سطح پر کون سے ہیں، اور پوری دنیا کی سطح پر جی کون سے ہیں۔ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا۔ واہ واہ۔ تو یہ بین الاقوامی دکھ بھی ہے۔ تو میں نے وہ دکھ جو ہیں جی پیش کیے ہیں، سوسائٹی میں جو پریشانیاں ہیں، یہ تو ان سب کو ہی یوں سمجھیں کہ سماجی ہے، میرا موضوع سماج ہے، اور سماج میں جہاں کوئی بدعنوانی، اور آج کل جو لفظ بڑا چل رہا ہے وہ کرپشن جی جی ہے جی، اور جہاں بھی مجھے اس کا شائبہ محسوس ہوا ہے، میں نے اس کی نشاندہی کرنے میں اللہ کے فضل سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کہ پہلی بات تو یہ ہے عزیزم، شگفتگی وہ ہے جس میں شائستگی ہے۔ واہ، میری نظم ایسی ہونی چاہیے شعر کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں تو میں وہاں پڑھ سکوں۔ واہ، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ سماجی برائیوں کو میں شائستگی کے ساتھ بیان کروں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ قبول۔ آپ نے فارسی کا مصرع پڑھا تو مجھے حافظ دنیا غزل کا سب سے بڑا شاعر وہ کہتا ہے قبول خاطر لطف سخن خدا داد، کہ آپ کی بات مقبول ہو جائے، آپ کی باتوں میں لذت پیدا ہو جائے، یہ خدا کی طرف سے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ میں جتنا شکر ادا کروں وہ تھوڑا ہے، بلکہ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو میں شکر ادا کر سکوں۔ یہ تو آپ کا کمال عجز ہے، لیکن آپ نے جو اس سوسائٹی کو اور جو اس معاشرے کو دیا ہے وہ اپنے انمٹ نقوش صدیوں تک چھوڑے گا، اور یقیناً لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ حضور بیان فرمائیے گا، آپ کا تعلق زبان اور ادب سے ہے، فی زمانہ اس وقت جو زبان اور ادب کی خدمت کی جا رہی ہے، آپ مطمئن ہیں، اور کیا کہنا چاہیں گے ان نئے لکھاریوں کو جو لکھ رہے ہیں، وہ کیسے لکھیں اور کون سی احتیاطوں کو ملحوظ رکھیں؟ ہاں، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاخوں سے پھول اترتے بھی رہتے ہیں اور نئے پھول کھلتے بھی رہتے ہیں۔ واہ، گل اس رخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ تو یہ سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوتا۔ حساس ذہن اور دل جو ہیں کسی دور میں ختم نہیں ہوتے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی بڑے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی روشن نظمیں لکھ رہے ہیں، شعر لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات ہے کہ میر کے بعد غالب جلدی نہیں آتا۔ واہ واہ واہ، غالب کے بعد اقبال جلدی نہیں آتا۔ واہ 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 ہے جی، کئی مزدور لگتے ہیں تو کہیں جا کے عمارت بنانے والا آتا ہے، بے شک، وہ میٹیریل اکٹھا کرتے رہتے ہیں، بے شک، وہ سیمنٹ اکٹھا کرتے ہیں، چونا اکٹھا کرتے، ایک بندہ ہوتا ہے وہ پھر تاج محل بناتا ہے۔ واہ واہ، وہ اسی طرح ساڈے میر ہے۔ اگلے دن میر دا شعر پڑھا، میں حیران ہو گیا، کسی نے کسی تھاں اپنی غربت نو بیان کیتا، کہندا جی اسی ایڈے غریب ساں، کتا بھی نہیں سا رکھ سکدے، تے جس ویلے کوئی خطرہ ہوندا سی آپو ہی بھونکنا پیندا، یعنی کتا بھی نہیں سی میسر۔ تے میر نے ادوں ود کے گل کی تھی، انہوں نے کہا آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا ہے،
میرے گھر میں تو تیمم کرنے کے لیے خاک بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ حضور مولانا روم اور اقبال کی فکر ہمیں ہمارے ہمسایہ ملکوں میں تو دیکھنے کے لیے ملتی ہے، لیکن اقبال جس قوم کے حکیم الامت ہیں ان پر اقبال کا رنگ اور اقبال کا اثر ہمیں کم نظر آتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ کس کا رنگ؟ اقبال کا رنگ. جدید شعراء پر، جدید شعراء پر بھی اور اس قوم پر بھی جو قوم حکیم الامت اقبال کو اپنا کہتی ہے. بس اس کا جواب سیدھا ہے. ہائے ہائے، میں ایک خورشید رضوی نے کہا اقبال کے بارے میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ جو میرے زمانے میں نہیں. ہمیں جن حالات کا سامنا، یہ جو وبا آئی ہے کرونے کی، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھے کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا. تو یہ اقبال کا، لیکن اقبال کا یہ اثر جاری ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. یہ پاکستان کا وجود جو ہے یہ بھی تو اقبال کا سوچا ہوا ہے. بے شک. تو اقبال ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور غالب ماشاءاللہ جوں ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے شعروں سے معنی کی ایک اور طے نکل آتی جو اس زمانے کے ساتھ چلنے لگتی ہے. تو یہ اس اعتبار سے ہمیں، اور یہ دونوں شاعر ایسے ہیں جن کا بیشتر کلام فارسی میں ہے. ہم اگر مستقیماً براہ راست اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، فارسی ہمارے لیے ضروری، بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے یہ غلطی پر ہے کہ اب اقبال ترجیح نہیں رہا ہے جی اقبال، کیونکہ اس کا سارا کلام زیادہ تر فارسی میں. مذاق کی جانب تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ نے لفظ برگریز کا استعمال فرمایا. کون سا؟ برگریز. برگریز، ہاں، برگریز فارسی کا لفظ ہے. فارسی میں اسے کہتے ہیں خزاں، جس میں پتے گرتے ہیں. ان کے بغیر، مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کیا کہنا چاہتے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز. واہ، یعنی بہار بھی خزاں ہے. بے شک. ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. واہ 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 حضور جی، تو بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو. رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز. واہ واہ واہ، ہم رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز. میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ. لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز. واہ. جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت کچھ پوچھا جائے، آپ کا وقت قیمتی ہے، پوری قوم آپ کے لیے دعا گو ہے. میں چاہوں گا آخر پہ ایک دل کی بات، اپنے من کی بات، کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ بس یہی ہے، دیکھو جی، یہی دعا ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا تھا، اور جب تک وہ مقاصد روبہ عمل نہیں آتے، پاکستان کی روح تڑپتی رہے گی، چین نہیں آئے گا اسے. بھائی تو سنگ کادے واسطے بنایا، جس چیز واسطے بنایا ہے انہوں نافذ کرو. تو جب تک وہ نافذ نہیں ہوگا یہ بے چین ہے جی. ایک بچہ ماں تو جدا ہو گیا، تو اسی انہوں ٹافیاں دے رہے، کوئی دے رہے، اس کو ماں کے پاس لے. واہ واہ واہ. اس کے اصل مقصد، ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کے حصول تک پاکستان بے چین رہے گا. بے شک بے شک. اور اس کی بے چینیوں کا مداوع یہ ہے کہ اس مقصد کو جو ہمیں قائد اعظم صاحب نے، جناب حضرت علامہ اقبال صاحب نے جو دیا تھا، اور اس کو نافذ کیا. یہاں تو اردو ابھی تک نافذ نہیں. جی
ہے اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، کس مصیبت میں. ہائے ہائے ہائے. تو حضور پاکستان بن گیا. جاتے جاتے بات ختم کرتا ہوں بس. آپ بتائیے کہ ہون کی کریے. ہون کی کریے، ہون وہ کرنا چاہیے جڑا اجے تک نہیں کیتا. وہی بات میں اپنی اس بات کو جاری رکھوں. آپ کی نظم بھی ہے نا کہ ہون کی کریے. ہاں ہون کی کریے، وہ اس میں ہے. روٹی چھوٹی کھا بیٹھے ہاں، لسی شسی پی بیٹھے ہاں، وہ قیدا کاش لا بیٹھے ہاں، پوج پانچ کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا بیٹھے ہاں، سوچی پہ ہاں ان کی کریے. رزق سیاست عشق کبتا، کچھ بھی خالص رہن نہ دتا، ساری کھیڑ بجا بیٹھے، دودھ وچ سرکا پا بیٹھے، سوچی پہ ہاں ان کی کریے. جی کرتا سی ووٹاں پائیے، ہاں جی مارشل لا تو جان چھڑائیے، ووٹا چھوٹا پا بیٹھے. اے جمہوری رولا رپا کنے سال انڈا بیٹھے ہاں، سوچی پہ ہاں ان کی کریے. تو بہرحال جی دعا کرنی چاہیے. ساری مشکلات کا حل تو یہی ہے بے شک کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کی طرف متوجہ ہوں. واہ. ہیں جی، اور ہماری ساری دعاؤں کا رخ ادھر ہونا چاہیے. واہ. ہماری زندگیوں کو اس کی طرف جھکنا چاہیے. واہ. تو تب جا کے یہ بات بنے گی. جوں جوں ہم اس نظریے سے دور ہوتے جائیں گے ہم پریشان ہوتے جائیں گے. بے شک بے شک. عالی مرتبت حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. وعلیکم الشکریہ. محترم ناظرین، جناب پروفیسر محمد انور مسعود صاحب بہت بڑی شخصیت اور بڑی بڑی باتیں. میں نے آج چاہا کہ ہم ان سے کچھ مختلف سنیں، کچھ انفرادی طور پر ان سے جاننے کی کوشش کریں. بہت ساری باتیں آپ نے مختلف انٹرویوز میں ان کی سنی ہوں گی، لیکن آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس انٹرویو میں انہوں نے جو خاص بات کی کہ یہاں یہ ملک، یہ ارض وطن، یہ پاک خطہ سرزمین جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اب ہمیں اپنے مقصد کی جانب لوٹنا ہوگا تاکہ اس ملک کی بقا جو ہے وہ تابائے ابد قائم و دائم رہے. میں بار دیگر ان کا مشکور رہوں گا اور آج کے اس پروگرام کو اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھوں گا. محترم ناظرین، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.